اب یہ صرف 14 ہیں جنہوں نے ڈائریکٹ علم کس سے لیا ہے؟ پروردگار عالم سے. باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں خدا ان کو جو کچھ بھی دیتا تھا وہ بفیض محمد اور آل محمد عطا کرتا تھا. تبھی ہم کہتے ہیں نوح کی کشتی اگر بھنور سے نکلی تو کس کے صدقے میں؟ آل رسول کے صدقے میں. یوسف کو اگر کنویں سے نکالا گیا تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں. یونس اگر مچھلی کے پیٹ سے نکلے تو کس کے صدقے میں؟ آل محمد کے صدقے میں. جو فیض مل رہا تھا وہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں مل رہا تھا. تبھی ولایت اتنی اہم ہے کہ قبلہ فلاں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، اور اتنی روایات ہیں کہ اگر علی کو نہیں مانا تو فرمایا ساری عبادتیں اس کے منہ پہ ماری جائیں گی. کیوں کہا 73 فرقے ہوں گے لیکن ایک فرقہ جنتی ہوگا، کیونکہ یہ اہل ولایت ہوگا. اب اس میں کچھ مستضعف فکری ہیں، مثلا ہے بیچارہ اہل سنت بھائی لیکن اس تک صحیح پیغام پہنچا نہیں، تو اب ضروری نہیں کہ یہ بھی جنت میں نہ جائے. جتنے مستضعف یعنی فکری اعتبار سے جو ضعیف ہیں فرماتے ہیں دل تھا اس کا کہ میں ہدایت پاؤں لیکن صحیح پیغام نہیں پہنچا، مختلف جھانسوں میں آ گیا، زندگی گزار دی. اب یہ عالم برزخ میں جائے گا، پھر عالم برزخ میں خدا اس کو دعوت مقام اہل بیت دے گا. اگر عالم برزخ میں مان لیتا ہے تو خدا اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے. خدا کسی بھی بندے سے زیادتی نہیں کرتا. لیکن یہ ولایت اتنی اہم کیوں ہے کہ آدمی اہل نماز بھی ہے، اہل روزہ بھی ہے، اہل سجدہ بھی ہے، اہل حج بھی ہے، اہل زکوٰۃ بھی ہے، کہ مولانا اتنی نیکیاں کر کے گیا اور آپ کہہ رہے ہیں اگر اہل ولایت نہیں تو جنت میں نہیں جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ یہ ولایت کیوں اہم ہے؟ اس کی مثال دے کے سمجھاؤں تاکہ بچے کو سمجھ میں آ جائے. دیکھیے خوارج کتنی نمازیں پڑھتے تھے کہ شاید وہ نمازیں ہم بھی نہ پڑھ سکیں. کتنے روزے رکھتے تھے، 4 گھنٹے نماز شب میں کھڑے ہوئے ہیں. لیکن جہنمی صبح سے شام تک روزے رکھ رہے ہیں، ذکر خدا کر رہے ہیں، 2 دن ہو جاتے تھے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، لیکن کہا پھر بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. کیونکہ اہل ولایت نہیں ہیں. اس کی مثال سمجھیں. جیسے آپ گھر میں سفرے پہ بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. یہ کھانا کیا کرتا ہے؟ آپ کے بدن کو طاقت دیتا ہے. کھانے کا کام ہے بدن کو تنومند بنائے. اب بدن جب طاقتور ہو گیا تو یہ جس نے بدن نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد جب بدن طاقتور ہو گیا، اب بدن کی مرضی ہے وہ اس طاقتور بدن سے گناہ بھی کر سکتا ہے، اس طاقتور بدن سے نیکیاں بھی کر سکتا ہے. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا اس نے نیاز کھائی ہے تو نیکی کرے گا، یا مثلا عید میلاد النبی کا حلوہ کھا کر آیا ہے تو نیکی کرے گا. نہیں، کھانا کوئی بھی ہو، کھانا اسے نہیں بتاتا کہ تو نے نیکی کرنی ہے یا اچھائی کرنی ہے. یا یہ کہوں یہ آم جو سیب اور سبزیاں جو پھل ہیں یہ انسان کو ڈائریکشن نہیں دیتے. ان کا کام ہے، گوشت کا کام ہے، سبزیوں کا کام ہے، وٹامنز کا کام ہے بدن کو کیا کریں؟ طاقتور کریں. نیکی کرنا، اچھائی کرنا یہ کھانے کا کام نہیں ہے کہ کھانا ایسے بتائے کہ تم نے نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے. تو کھانا کسے طاقتور کرتا ہے؟ بدن کو. لیکن بدن کو ڈائریکشن نہیں دیتا کہ نیکی یا اچھائی. اسی طرح جب آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو، عبادت، نماز کیا ہے؟ ریاضت ہے، محنت ہے، زحمت ہے. صبح سے شام تک روزہ رکھتے ہو، ریاضت کر رہے ہو نا، بھوک کو برداشت کر رہے ہو، پیاس کو برداشت کر رہے ہو. نماز پڑھتے ہو ایک ریاضت ہے کہ میری توجہ ادھر ادھر نہ جائے، مرکوز رہے پروردگار عالم پر. زکوٰۃ دیتے ہو، اپنا پیسہ دینا، یہ ریاضت ہے، اللہ کی راہ میں. جہاد کرتے ہو، بدن کی قربانی درنا، یہ ایک ریاضت ہے. اب نماز اور روزہ اور عبادت کے رکھنے سے کون طاقتور ہوتا ہے؟ روح طاقتور ہوتی ہے.